بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ چلو بچوں، تفسیر جلالین کا اگلا سبق پڑھو۔ تفسیر جلالین کے سبق میں کل بیان ہوا تھا اہل مکہ کے بارے میں کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، ان کو حکم ہوا تھا، اور لیکن ان میں سے جو قرآن کریم رب تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا، کچھ لوگوں کو شک تھا، تو ان لوگوں سے رب تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا تھا رب تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے اعلان کیا تھا کہ تم کو اگر یہ من گھڑت لگ رہا ہے، حضور نے اپنی طرف سے بنایا ہے، تو تم اس کی طرح کوئی صورت لاؤ۔ اب اس کا ذکر آ رہا ہے، دیکھو انشاءاللہ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم کو کوئی شک ہو، مما اس میں نزلنا جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا اپنے بندے پر، کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی عبدنا اپنے بندے پر، فاتو تو تم لاؤ، بصورت کوئی ایک صورت، مثل ہی اس کے مثل، یعنی کہ اگر تم کو قرآن کریم میں کوئی شک ہو تو تم قرآن کریم کی مثل کوئی ایک صورت لاؤ۔ اب دیکھو تفسیر کہہ رہے ہیں، ریب کی تفسیر کر رہے ہیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، فی ریب کے بعد تفسیر کر رہے ہیں ریب کی شک، یعنی کہ تم کو کوئی شک ہو، مما نزلنا علی عبدنا اس میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، من القرآن انہ من عند اللہ، یعنی قرآن کریم جو نازل کیا، انہ من عند اللہ، کہ وہ اللہ کے پاس سے ہے، اس چیز میں اگر تمہیں شک ہو کہ وہ اللہ کے پاس سے ہے، اس چیز میں شک ہو، آئی فاتو بصورۃ من مثلی، تو تم لاؤ کوئی ایک صورت اس کے مثل، آئی المنزل، یعنی نازل کی ہوئی، جس طریقے سے یہ نازل ہے، اسی طریقے سے جس طریقے سے نازل کیا گیا قرآن، اسی طریقے سے لفظاً اور معنی طریقے سے تم لے کر کے آؤ۔ ومن البیان، اور ومن للبیانی، اور من بیان کے لیے ہے، من یہاں پر بیانیہ ہے، من القرآن جو کہا تو یہاں پر یہ جو من ہے تو یہ من جو ہے بیانیہ ہے۔ ای ہی مثلہ فی البلاغۃ وحسن النظم والاخبار عن الغیب، یعنی ای ہی، یعنی وہ قرآن کریم، یعنی وہ اس کے مثل ہو، جو تم لاؤ وہ اس کے مثل ہو، فی البلاغۃ بلاغت میں، اور حسن نظم میں، اور غیب کی خبریں دینے میں وہ اس کے مثل ہو جو تم لاؤ۔ وصورتی قطعۃ لہا، اور سورہ ایک ٹکڑا ہے، حصہ ہے، سورت کا معنی ایک ٹکڑا ہے، ایک حصہ ہے، لہا اول و آخر، جس کے لیے اول و آخر ہو، سورت ایک ٹکڑا ہے جس کا اول ہو آخر ہو۔ واقلھا ثلاث آیات، اور اس کی کم سے کم 3 آیاتیں ہوں، سورت کے لیے 3 آیاتیں ہوں، کم سے کم 3 آیتیں ہوں، اور اس کے لیے اول ہو اور اس کے لیے آخر ہو، اور یہ ایک ٹکڑا ہے سورت، یہ بیان کیا۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور تم بلا لو اپنے حمایتیوں کو، وَادْعُوا تم بلا لو، پکار لو، شُهَدَاءَكُم اپنے حمایتیوں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ اپنے حمایتیوں کو بلا لو، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم دلیل پیش کرو، اور دلیل پیش کرنے کے لیے تمام حمایتیوں کو بلا لو، وہ کہہ رہے ہیں۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم اور تم بلا لو اپنے حمایتیوں کو، شہداءکم کی تفسیر کر رہے ہیں، دیکھو مفسر علی الرحمہ، آلہتکم تم اپنے ان معبودوں کو، التی تعبدونہا جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی کہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پوجتے ہو، ان معبودان باطل کو بھی بلا لو، من دون اللہ اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ، ای تفسیر کر رہے ہیں اس کے بعد دون اللہ کی تفسیر کریں، ای غیرہی یعنی اس کے علاوہ، اس کے غیر اللہ کے علاوہ، لتعینکم تاکہ وہ تمہاری مدد کریں، اعانت کریں، حمایت کریں، جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہاری حمایت کریں، ان کو بلا لو۔ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، فی ان محمدن قالہ من عند نفسہ، اگر تم سچے ہو فی اس بات میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گڑھا، من عند نفسہ اپنی جانب سے، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گڑھا اپنے پاس سے، اپنی جانب سے،
فَفَعَلُوا ذَلِكَ تو تم اس کو کرو، تو تم اس طرح کرو کہ اس کی ایک مثل، اس کی طرح ایک صورت لاؤ، اس کے مثل ایک صورت لاؤ۔ فَإِنَّكُمْ عَرَبِيُّونَ فُصَحَاءُ مِثْلَهُ تو بے شک عربیون تو بے شک تم بھی فصیح عرب ہو، مثلہ ان کی مثل، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح، جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فصیح عربی ہیں، اسی طریقے سے تم بھی فصیح عربی ہو، تم کوئی صورت لاؤ۔ وَلَمَّا عَجَزُوا عَنْ ذَلِكَ اور جب وہ عاجز ہو گئے اس سے، کس سے؟ صورت لانے سے۔ وَلَمَّا عَجَزُوا عَنْ ذَلِكَ اور جب وہ عاجز ہو گئے اس سے، قَالَ تَعَالَى تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَا تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ تو اگر تم نہ کر سکو، نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز نہیں لا سکو گے، ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي تو تم بچاؤ اپنے آپ کو اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور لوگ ہیں، اس آگ سے تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا کی تفسیر، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا تو اگر تم نہ کرو، ما ذُکِرَ لِعِجْزِکُم وہ جو ذکر کیا گیا اس کو تم نہ کرو، اپنے عجز کی وجہ سے، تم عاجز ہونے کی وجہ سے اس کو نہ کرو، وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے اس طرح، ذَلِكَ أَبَدًا لِظُهُورِ أَعْجَازِهِ کبھی بھی تم اس کو ظاہر نہ کر سکو گے، کبھی تم اس طرح نہ کر سکو گے، اعجازہی اس کے معزز ہونے کی وجہ سے، قرآن کے اعجاز کی وجہ سے، معزز ہونے کی وجہ سے تم ہرگز نہیں کر سکتے۔ اعتراض یہ جملہ معترضہ ہے۔ فَاتَّقُوا تو تم بچاؤ، کیسے بچاؤ؟ دیکھو، بالایمان باللہ اللہ پر ایمان لا کر تم اپنے آپ کو بچاؤ، قرآن کریم پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بالایمان باللہ اللہ پر ایمان لا کر، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِن كَلَامِ الْبَشَرِ اور یہ کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یعنی کلام بشر نہیں ہے بلکہ یہ خدا کا کلام ہے، اس بات پر ایمان لا کے۔ النار التی وقودها الناس اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ ہیں، لوگ سے مراد کون لوگ ہیں؟ الکفار یعنی کہ جس کا ایندھن کفار ہیں، والحجارۃ اور پتھر ہیں، کاصنامہم وہ پتھر جن کی تم عبادت کرتے ہو، پوجتے ہو جن پتھروں کو، کاصنامہم جو تمہارے معبود ہیں، منہا ان میں سے، اس میں سے، یعنی انہا مفرطۃ الحرارۃ تتقد بما ذکر یعنی جہنم کی آگ مذکورہ چیزوں سے روشن کرنے کی وجہ سے انتہائی گرم ہوگی، یعنی جہنم کی آگ تتقد مما ذکر ان سے جو ذکر کی گئی مذکورہ چیزوں سے کی ذکر کرنے کی وجہ سے، مذکورہ چیزوں کی ذکر روشن کرنے کی وجہ سے انتہائی گرم ہوگی، لا کنارت دنیا کی آگ کی طرح نہ ہوگی، تتقد بالحطب ونحوہ جیسا کہ دنیاوی آگ لکڑی سے جلائی جاتی ہے اور اس جیسی چیزوں سے روشن کی جاتی ہے، جلائی جاتی ہے۔ اعدت تیار کی، عدت للکافرین تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، وہ جہنم جو ہے، وہ آگ جو ہے وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ احیت تیار کی گئی ہے، حیت وہ تیار کی گئی ہے، للکافرین کافرین کے لیے، یعذبون عذاب دیا جائے گا، بہا اس میں، ان کو عذاب دیا جائے گا اس میں۔ جملۃ مستانفۃ یہ جملہ مستانفہ ہے، او حال لازمۃ یا حال لازمہ ہے، جو آج کے سبق کا ترجمہ۔ اب اس کا خلاصہ تشریح سن لو، دیکھو مفسر علیہ الرحمہ نے ترجمہ کیا اور کہا من بیانیہ ہے، ومن للبیانی اور من بیانیہ ہے، تو یہاں سے مفسر علیہ الرحمہ اس امر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ من مثلہ میں من بیانیہ ہے، اور مثل سے مراد لفظاً اور معناً قرآن کی طرح ہونا ہے، من جو ہے وہ بیانیہ ہے، اور مثل اس میں جو من ہے، من بیانیہ وہ اس لیے ہے کہ جو تم لاؤ تو وہ لفظاً اور معناً قرآن کی طرح ہو، یہ بتانے کے لیے مفسر علیہ الرحمہ نے من کو ذکر کیا، چونکہ کفار کہتے تھے کہ وَلَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، کفار یہ کہتے تھے وَلَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، یعنی اگر ہم چاہیں تو ایسا قرآن ہم بھی کہہ لیں، یہ کافر کہتے تھے، جس طریقے سے نبی نے کہا اپنی جانب سے،
कुफ़ार का यही अक़ीदा था कि जिस तरीके से नबी ने अपनी तरफ से ये कहा, इस तरीके से हम भी कुरान कह लें, ये कहते थे। तो लिहाजा कुफ़ार के दावे के मुताबिक ही यही मुतालबा है, यानी तुम ऐसी सूरत लाओ जिसकी इबारत और मज़मून फसाहत व बलागत और गैब की ख़बरें देने में कुरान की मिसल हो। ये कहा गया। मुतालबे के इस अंदाज से ये भी साबित हो गया कि कुरान हर तरह से बेमिसल है, बलागत में भी बेमिसल, फसाहत में भी बेमिसल, गैब की ख़बरें देने में भी बेमिसल, हर तरीके से कुरान बेमिसल है, ये भी इससे साबित हो गया। उसके बाद कहा सूरतुन क़तअतुन, सूरा टुकड़ा है। तो देखो सूरत की पहले तारीफ़ सुनो। तो इस्तिलाह में सूरत कहते हैं कुरान के उस हिस्से को जिसका अव्वल व आखिर हो और उसमें कम से कम 3 आयतें हों, यानी जिसका अव्वल हो और जिसका आखिर हो और उसमें कम से कम 3 आयतें हों, उसको कहते हैं सूरत। और दूसरे मुफस्सिर अली रहमान ने तफसीर में कहा सूरत की तारीफ़ करते हुए कि सूरत कुरान के उस हिस्से को कहते हैं जिसमें पूरा एक मज़मून बयान हो। सूरत कहते हैं कुरान के उस हिस्से को जिसमें पूरा एक मज़मून बयान हो और उसका कोई नाम भी हो और उसमें कम से कम 3 आयत हों। दूसरे मुफस्सिर अली रहमान ने ये तारीफ़ की। देखिए बहरहाल दोनों तारीफ़ें दुरुस्त हैं। पहली वाली तारीफ़ भी दुरुस्त है कि जिसका अव्वल व आखिर हो और उसमें कम से कम 3 आयतें हों, और दूसरी वाली जो तारीफ़ की गई वो भी दुरुस्त है। दोनों तारीफ़ें दुरुस्त हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि हज़रत मुफस्सिर क़ुद्सर्रहू ने सूरत को सुअर से माखूज़ माना है। सूरत को सुअर हमज़े के साथ माखूज़ माना है, यानी इसमें वाव असली नहीं बल्कि हमज़ा से बदल कर वाव आया है, ये माना है। और इसका माना होता है टुकड़ा, बची हुई चीज़। चूँकि सूरत भी कुरान का एक जुज़ है और हर जुज़ दूसरे से अलहदा है, इसलिए इसको सूरत कहते हैं। लेकिन दूसरे मुफस्सिर ने जो तारीफ़ की वो तारीफ़ उनकी भी दुरुस्त है, सही है, लेकिन उन्होंने सूरत को सूर से मुश्तक़ मानते हैं। वो सूर से सीन वाव पे सू से, और वो सुअर हमज़े के साथ, तो ये सूर से मुश्तक़ मानते हैं, यानी इसका वाव असली है ये कहते हैं, और वो कहते हैं असली नहीं है। इसका वाव असली है जिसका माना शहर पनाह, इसी से सुवरुल बलद, सुवरुल असद और असावर वग़ैरह हैं। सुवरुल बलद इसीलिए कहते हैं कि वो शहर के छोटे बड़े मकानात को घेर लेती है। तो चूँकि सूरत भी एक मज़मून को घेरे होती है, इसी वजह से, इसी मुनासिबत की वजह से इसीलिए इसे सूरत कहते हैं। दूसरे मुफस्सिर अली रहमान ने इस तरतीब से उसको माना है। उसके बाद मुफस्सिर अली रहमान ने कहा शुहदाअकुम, तो वदउ कुरान करीम की आयत वदउ शुहदाअकुम, तुम बुला लो अपने हिमायती को। तो शुहदाअकुम की तफसीर करते हुए कहा आलिहतकुम, तुम अपने उन माबूदों को। तो आलिहतकुम की तफसीर इसलिए फरमाया कि शहीद का लुग़वी माना है हाजिर होना, गवाह होना, मददगार होना है। चूँकि कुफ़ार का यह अक़ीदा था कि वह जिन माबूदान बातिल की परस्तिश करते हैं, जिन माबूदान बातिल को पूजते हैं, वो क़यामत के दिन उनकी मदद करेंगे, उनका यह अक़ीदा था, और अल्लाह की बारगाह में उनकी सिफारिश करेंगे माबूदान बातिल, उसके अज़ाब से बचा लेंगे, अल्लाह के अज़ाब से। इसलिए यूँ फरमाया कि ए काफिरों, तुम अपनी मदद के लिए अपने फ़र्ज़ी माबूदों को बुला लो, इसलिए फरमाया रब तबारक व तआला ने। और मुफस्सिर अली रहमान ने इससे इस तरफ इशारा फरमाया कि तुम्हारा यह अक़ीदा है कि ये माबूद हमारे आखिरत में हमें अज़ाब से बचाएंगे, तो इन्हें अब भी बुला लो। उसके बाद मुफस्सिर अली रहमान ने कहा मिन दूनिल्लाह की तफसीर में अय गैरह, यानी उसके अलावा। तो चूँकि दूना का लुग़वी माना है पास, करीब, पास और करीब दूना का लुग़वी माना, तो यहाँ पर ये माना मुराद लेना मुमकिन नहीं। क्यों मुमकिन नहीं? इसलिए कि अल्लाह ताला जिस्म व जिस्मानियत से पाक है, और पास होना या करीब होना ये मकान व जिस्म के लिहाज से होता है, मकान के लिहाज से, जिस्म के लिहाज से होता है। तो लिहाजा यहाँ बतौर इस्तिआरा दूना बमाने गैरा है, यानी दूना गैरू के माना में है इस्तिआरा के तौर पर।
اس کے بعد مفسر علی رحمہ نے کہا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ کی تفسیر میں وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ میں کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو یہ دوسری شرط ہے ان کنتم صادقین دوسری شرط ہے جس کے جواب محذوف کی طرف مفسر علام نے ففعلوا ذالک سے اشارہ کیا ہے۔ دیکھو کہنا اس عبارت میں یہ چاہ رہے ہیں کہ ففعلوا ذالک، جو مفسر نے تفسیر کی مفسر علی رحمٰن ہے ففعلوا ذالک، تو اس عبارت سے جواب شرط کی طرف اشارہ ہے، جواب شرط کی طرف اشارہ ہے کیا کہ یہاں دو شرطیں مذکور ہوئیں، یہاں پر جو ہوئیں دو شرطیں مذکور ہوئیں۔ پہلی شرط وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ ہے جس کا جواب فَأْتُوا بِسُورَةٍ ہے، اور دوسری شرط ان کنتم صادقین ہے جس کے جواب محذوف کی طرف مفسر علام نے ففعلوا ذالک سے اشارہ کیا ہے۔ دو شرطیں ہیں، ایک تو وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ جس کا جواب فَأْتُوا بِسُورَةٍ ہے، اور دوسرا ان کنتم صادقین شرط ہے لیکن اس کا جواب محذوف ہے، اسی محذوف کی طرف مفسر علی رحمہ نے ففعلوا ذالک سے اشارہ کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھو مفسر علیہ الرحمہ نے کہا تفسیر میں ابداً، تو یہ اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ یہ عاجزی دائمی ہے، یہ جو تمہاری عاجزی ہے یہ دائمی ہے، بلکہ ایسا نہیں کہ کچھ لمحات کے لیے، بلکہ یہ دائمی ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کفار قرآن پاک کی ایک آیت لانے سے ماضی، حال، مستقبل ہر زمانے میں عاجز ہیں کفار، اس سے یہ ابداً سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ مفہوم مفسر علام نے یا تو سیاق آیات سے اخذ کیا ہے یا کلمہ لن سے اخذ کیا ہے۔ آگے لفظ اعتراض سے مفسر علام نے اشارہ فرمایا کہ وَلَن تَفْعَلُوا ما قبل الفتوى عطف نہیں بلکہ شرط و جزا کے درمیان جملہ ہے، جس سے یہ فائدہ مقصود ہے کہ جملہ شرطیہ یعنی فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا میں بظاہر شک اور تردد کا جو شائبہ ہے وہ دور ہو جائے، اس لیے مفسر علیہ الرحمہ نے یہاں پر اس سے یہ تفسیر کی۔ اس کے بعد التی وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، تو جواب میں واقع ہوا لمن یعنی کہ کون، اس کے جواب میں یہی تو واقع ہوگا کون ہے، جواب میں واقع ہوا تو اعدت للکافرین، یہ تیار کی گئی کافروں کے لیے بصیرت دیگر پورا جملہ النار سے حال واقع ہوگا، مگر یہاں لازمہ کی قید ایک شبہ کے ازالے کے لیے ہے، یعنی یہ جب دوزخ کی آگ صرف کافروں کے لیے ہے تو مسلمانوں کے لیے دوزخ سے ڈرنا نہ ڈرنا برابر ہے، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں۔ سنو محترم سامعین اکرام، بت وغیرہ اگرچہ مکلف نہیں، یعنی کہ بت جو پتھروں کے ہیں وہ مکلف نہیں ہیں، کفار محض اپنی نادانی سے ان کی پرستش کرتے ہیں، نادانی بیوقوفی سے ان کو پوجتے ہیں، مگر انہیں جہنم میں ان کی اہانت اور کافروں کی مایوسی کے لیے ڈالا جائے گا۔ علاوہ ازیں جہنم میں بتوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ وہ صرف کافروں کے عذاب میں شدت کا آلہ بنیں گے۔ مطلب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بت ہیں پتھروں کے جو کافروں نے بت بنا رکھے ہیں یہ تو غیر مکلف ہیں، ان سے تو کوئی سوال و جواب ہی نہیں ہوگا، ان کو پھر کیوں جہنم میں ڈالا جائے گا؟ حجارہ جو کہا تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں یہ غیر مکلف ہیں لیکن محض یہ کافروں کی نادانی سے ان کی پرستش، کافر اپنی نادانی سے ان کی پرستش کرتے ہیں تو انہیں جہنم میں ان کی اہانت اور کافروں کی مایوسی کے لیے ڈالا جائے گا، یعنی کہ ان کی اہانت، ان کی توہین کرنا مقصود ہوگی کہ تم ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو پوجتے تھے تو ان کی توہین ہو رہی ہے، اور کافروں کی توہین کرنے کے کافروں کی توہین ہوگی، اس وجہ سے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ ہوگا اس کا اعتراض۔ تو آج کا سبق یہ ہوا تفسیر جلالین کا کہ جو بیان